حبیب صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کے احتجاج کے بعد اب جس طرح سے خان صاحب رہنماؤں کو ٹاسک دے رہے ہیں مختلف شہروں میں احتجاج کرنے کا، پہلے ہم دیکھ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور مذاکرات کا اندیا، اور اب ایک دم سے احتجاجی سیاست. کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں ہوں گی اس طرح سے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جتنی بھی مشکلات تھی وہ آ چکی، ایک مرگے ناگہانی اور ہے، باقی اور کیا رہ گیا ہوگا. سب چیزیں تو ان کی تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود وہ جماعت سروائیو کر گئی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو لہٰذا آئندہ آنے والی کوئی بھی مشکل گزشتہ دنوں کی مشکل سے بڑی نہیں ہو سکتی. تو وہ تو ایک اندازہ ہے کہ وہ تو اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جہاں تک احتجاجی سیاست کا تعلق ہے، تو احتجاجی سیاست میں یہ بہت بڑا مارکا آرائی ہے جو اس وقت کر رہی ہے پی ٹی آئی. پاکستان کے اندر جتنی بھی تحریکیں چلتی رہی ہیں پچھلے تقریباً 50 سال میں، 45 سال میں، وہ سب ایسی چلتی رہی ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہے. مثال کے طور پہ لاہور سے چلے اسلام آباد پہنچے، کراچی سے چلے اسلام آباد پہنچے، بلوچستان سے چلے اسلام آباد پہنچے. تمام شہروں میں بیک وقت کوئی تحریک ایک طویل عرصے سے نہیں شروع ہوئی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1977 کی جو تحریک تھی 1977 کی بھٹو کے خلاف، وہ تھی ہر شہر میں تحریک اٹھ گئی تھی، ہر شہر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے، اور اسی شکل کو تحریک کہتے ہیں. تو اب راولپنڈی میں جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے یا احتجاج کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس میں تو شاید اگر پی ٹی آئی کے پیمانے پر دیکھا جائے تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ 110% کامیاب ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت مجبور ہو گئی موٹر وے بند کرنے پہ، پنڈی شہر بند کرنے میں، لیاقت باغ کے ارد گرد وہ بوچھاڑ ہو رہی ہے آنسو گیس کے شیلوں کی، تو حکومت ناکام ہو گئی اور پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی. تو آپ دیکھیے نا، تو انہوں نے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا. ویسے حکومت زیادہ کردار ادا کرتی ہے ان کے احتجاج اور جلسے کو کامیاب کرانے میں. جتنے لائقوں کی حکومت ہے نا وہ سب کی سب یہی اسی بات کا اظہار کرتی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب 3 شہروں میں احتجاج کا اعلان کر دیا، میاں والی میں، ملتان میں اور فیصل آباد. گویا اب انہوں نے پی ٹی آئی نے بڑا کیلکولیٹڈ یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم پنجاب حکومت کے اوپر پورا دباؤ ڈالتے ہیں. یعنی ایک شہر میں جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو آپ ارد گرد سے بھی فورس اکٹھی کر کے وہاں پر لا سکتے ہیں، ساری قوت آپ اسے ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے جہاں اپنی قوت پھیلائی ہے، وہاں پہ پنجاب حکومت کو بھی چیلنج کیا ہے کہ جناب ہم پھیل رہے ہیں، اب آپ 3 جگہ پہ کنٹرول کر کے دکھائیں. اور اس کے بعد عین ممکن ہے 4 جگہ ہو جائے، اب 5 جگہ ہو جائے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اسلام آباد میں بھی احتجاج کے حوالے سے کال دی ہے. تو یہ جو احتجاج ہے، اس طرح کا احتجاج اگر یہ زیادہ میننگ فل ہوگا جلسوں کی نسبت، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن پنجاب حکومت کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. اچھا. اور پنڈی میں احتجاج کے بعد تحریک انصاف کے حوصلے بھی کچھ زیادہ بلند ہو گئے. جی کافی بلند ہو گئے، احتجاج کے بعد تو کافی بلند ہو گئے. اچھا. اور حبیب صاحب اب 63 نظر ثانی اپیل، آج ہم نے ساری سچویشن دیکھ لی جو ہوئی. اب پتہ اس کے حوالے سے کیا بنتا ہے کل معلوم ہو سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم لانے کے حوالے سے ایک بار پھر سے سرگرم کچھ دکھائی دیتی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تیاریاں کی جائیں آئینی ترمیم لانے کے حوالے سے. جہاں تک 63A کا مقدمہ ہے تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چور نے چوری کر لی ہے، لیکن جو چور کے پاس مال رہنے دیا جائے اس کو چھوٹی موٹی سزا دے کے، دیکھیں نا پہلی دفعہ اس نے بڑی محنت کی ہے چوری کرنے پہ، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہے 63A کا کیس، جس کا فیصلہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سرکردگی میں بنائے گئے بینچ نے کرنا ہے. یہ ہے سادہ سا مقدمہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو دستور اور قانون ہے اور جج صاحبان کا جو استدلال ہے، کیا اس میں چوروں کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دستور کی زبان ایسی ہے جس میں چوری کے لیے گنجائش نکلتی ہے. یعنی چور چوری کر لے، نہیں آپ انہیں چور کہیں نا، آپ انہیں کم تر کیوں کہتے ہیں؟ یہ چور چوری کر لے، کسی کے کہنے پہ کرے یا اپنی مرضی سے کرے. اب یہ طے کرنا ہے، اور ظاہر ڈیموکریٹک ملک ہے تو اس میں قانون اور دستور کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے. تو اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ گنجائش ہے چور کے چوری کا مال پاس رکھنے کی. آئینی ترمیم لانے کا انحصار بہت زیادہ اس پر ہے. جی آئینی ترمیم انہی چوروں پہ جڑی ہوئی ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ چور کے پاس چوری کا مال رہے لیکن اس کو سزا دے دی جائے، یہ فیصلہ عین ممکن ہے آ جائے، تو اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے حکومت کے پاس
چوری کا سامان رکھنے کا جواز میسر آ جائے گا کیونکہ عدالتی فیصلہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. تو اس امید میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایک تو جلد از جلد فیصلہ ہو جائے اس کا. تو اب یہ کیا فیصلہ 7 اکتوبر تک ہو جائے گا نمبر 1 یہ ایک دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اب جو حالات جس طرح سے پیدا ہو گئے ہیں اس میں تھوڑا اور چیزیں مشکل میری جو نظر آ رہی ہیں. اگر اب یہاں سے میں آپ کو اپنا تجزیہ عرض کرتا ہوں, جو حکومت نے پہلے اٹیمپٹ کی تھی آئینی ترمیم کی, ناکام, وہ جو ناکام اٹیمپٹ تھی اس کے وہ جڑی ہوئی تھی ایک خاص تقرری سے, یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا اچھا کہ جناب ندیم انجم صاحب شاید ان کی مدد سے یا ان کو دکھا کے یا ان کے نام پہ ہم کچھ ایسی حرکت کریں گے تو باقی سب دہل جائیں گے, ڈر جائیں گے, اور مولانا فضل الرحمان بھی فوری طور پر کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے. جیسے کہ کامران مرتضیٰ صاحب بلاول بھٹو کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ تاثر دیا مولانا کے سامنے کہ دیکھیں نا جی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور ایسا بھی ہے. تو جب انہوں نے مجبوریاں دیں تو وہ مجبوریاں ستمبر کے مہینے میں تھیں. اب 30 ستمبر کی ڈیٹ تھی اسٹریٹجک جی حکومت کی نظر میں, تو اب وہ 30 ستمبر سے پہلے ہی تبدیلی آ گئی. ہاں جی, تو اب یہ نیا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا, کہ جی اب ہم اکتوبر میں کریں گے. تو مجھے تو آج کی تاریخ تک بالکل ایسا نہیں لگتا کہ یہ آئینی ترمیم پیش ہو سکتی ہے. نیا ہوا کیا حبیب صاحب, تھوڑا سا اسے بھی ایکسپلین 30 ستمبر کے بعد جو آنے والی تبدیلی ہے, اچھا, اب ان کو استعمال کیا جائے گا, اس نام کو استعمال کیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں جس طریقے سے ہمارے اداروں کے نام آنے لگ گئے ہیں, یہ تو کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن چلیے میں ہی تھوڑا سا گریز کرتا ہوں بولنے سے.